Mama should be good. So very careful. Chal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له
شوق میں اور زیادہ آمین اور ذوق و شوق سے ہمت سے یہ کام کریں. ہمیں بھی فرض ہے, ہمارے بچوں پہ بھی فرض ہے. جب بچے کے منہ میں چوسنی ہوتی ہے تو ماں اس کو سکھائے. اگر ماں جاہل ہوگی تو بڑے ہوتے بچے بھی جاہل ہوں ان کا ڈی این اے جو ہے سارے خون کا ڈی این اے زور کرتا ہے. اللہ اس کو سمجھائے اس کے خون میں ڈی این اے اس طرح کا ہے جس خون کے ڈی این اے میں تکبر ہے, جاہلیت ہے, میں ہے. اب غور و فکر کر لیجیے کہ اس کو تکبر والی جاہلیت والی اس کے خون کو صاف جو ہے کرنا کتنا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. بات جاہل ہے, اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. 100% اس کا بچے بھی اس کے ماں جاہل ہے, اس کو پتہ نہیں, بس بیٹھی جاہلیت کے گڑھ میں بیٹھے, اس کو بس ذکر الہی سے کوئی شوق نہیں. اس کی اس کے نفس میں جو ایرر ہے اسی میں وہ کام کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ بات تو نہیں کرے گی, لیکن ماں باپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بچے کی یہ بہت بڑا ہے اللہ کا فرمان, اس ماں کو اللہ کا فرمان. کچھ بھی ہو جائے بچوں کی تربیت اچھی کریں. تو اگر بچوں کی تربیت آپ اچھی نہیں کریں گے تو قصور کس کا ہوگا, پھر فائدہ کس کا ہوگا, نقصان کس کا ہوگا, یہ بھی وہ ذہنی سامنے میں آپ کو رکھنا. اندھے لوگ کون ہوتے ہیں, دل کے مردہ لوگ کون ہوتے ہیں. ہمارے گیا کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. جس کے سینے میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں وہ چلتا پھرتا اس دنیا میں مردہ ہے. تو یہ لوگ یہ جو میری یہ جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہیں کہ جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اس پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے, مالک کون سا منہ لے کے جائیں گے, کیا کر کے جائیں گے, ہے نا. ہر وقت اپنی بیماریوں کا رونا, ہر وقت اپنی روٹی کا رونا, ہر وقت اپنی. اللہ فرمائے گا کہ تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ بچے پیدا کر تم کے لیے روتا ہے. تو یہ سارے کا نظام چھوڑ کے, سارا کچھ چھوڑ کے تو آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے. پھر بھی اللہ کو بندہ راضی نہیں کر سکتا. چلو میں سارے بچوں کی بولنے کیسی ہونی چاہیے, ماں باپ کو چاہیے کرنا جان اللہ کو وہ تکلیف والے لمحے اللہ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے, دنیا کے عذاب سے ہمیں پناہ رکھے, اس کی آگ سے ہمیں بڑی دور رکھے. اللہ نے خود فرمایا کہ دعا مانگو, جنت کی دعا مانگو, اچھا راستہ مل گیا, اس کے بعد کوشش جاری رکھو. آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے بندے ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں, کوئی بات ہو ہنسنا شروع کر دیتے, ذرا ساری بھی جو بات ہے سے ہنسنا شروع. ان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا نفس کتنا پلید ہے کہ ہم جس بات پہ ہنسنا نہیں چاہتے اس کے اوپر بھی ہنستے ہیں. یہ کیسا نفس ہے ہمارا, کیسا جسم ہے ہمارا, مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں نفس کو. اس طریقے سے جو شخص بہت زیادہ ہنستا ہے اس کو اپنی آخرت بھول جاتی ہے, اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت ہنستا ہے, کہیں بھی جائے کوئی بات نہیں ہنسے گا, گھر میں بیٹھے گا ہنسے گا, بچوں کے ساتھ مذاق کرے گا, بیوی کے ساتھ مذاق کرے گا, ماں کے ساتھ مذاق کرے گا, رشتے داروں کے ساتھ مذاق کرے گا, کزنوں کے ساتھ مذاق کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ دل کا مردہ ہے, یہ جو مرضی کر رہے. سمجھ نہیں آتی. آپ کے پاس آپ کا پیر بھائی عمران آتا ہے, میں جان بوجھ کے اس کو توجہ کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے نالائق ہے. اب دیکھو اس کو کوئی قدر نہیں, جب اس کو توجہ کی جاتی سب کچھ دیکھتا ہے, اوپر جاتے دیکھتا ہے, آسمانوں پہ دیکھتا ہے, نظر آتا ہے اس کو. نماز وہ نہیں پڑھتا, بیوی کے حقوق کا اس کو نہیں پتا, بیٹی کے حقوق کا اس کو نہیں پتا, تو کرے گا
کس قرب کی بات، وہ اس کو کیا پتا لگا قرب کیا ہے؟ عام جو ذاکر آدمی ہے جو اللہ کے قرب میں ہر وقت رہتا ہے وہ ایک جھلک کے لیے ترستا ہے یار، ایک جھلک کے لیے کیسے نظر بہت سارا میپ ہے کہ بچے ینگ ہیں، اس سے یہ مطلب کہ سارے مومن ہوتے ہیں ایمان والے۔ تو مسلمان کو ایمان تبھی آتا ہے جب دل سے بندہ جد و جہد کرے، اس رستے کا نام جد و جہد ہے ساتھ، یہاں بھی جد و جہد کریں، اپنے من سے بھی جد و جہد کریں، خانقاہ بن کے اس کے لیے جد و جہد کریں، سچے دل سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، نہیں تو دنیا تو فنا ہونے والی۔ پاس کہیں ہیں جی خانقاہ بنی ہوں گی جو مسمار ہوگی، یہ سلام پاکستان آیا، قبروں کی قبریں، پورا قبرستان بہ گئے، مسجدیں بہ گئی ہیں، تو قریب بات ہے کوئی ہے کسی کی جرت کی یہ کہے کہ یا اللہ اے پروردگار تیرا گھر تھا تو نے بہا دیا، کوئی ہے کسی کی جرت کی؟ کیا کہ دیکھو تمہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس ہستی سے وہ جگہ سے وہ چیز ہی مٹا دو جو ناشکرے جہاں رہتے ہیں، اللہ کو ناشکرے بندے بالکل پسند نہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھ کے اس کا شکر ادا کریں۔ تو کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ہے تو اللہ کے بندے جنگی یہی کافروں کی مسلمانوں کی فلانے کی یہ، وہ کتنا ناشکرا بدبخت بندہ جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ گوروں کو دیکھ کیا کہتے ہیں، پھلوں کو دیکھی کہ کیا کہیں گے، وہ ان کی دیکھی جو کافر وہ اپنی ہی ٹون میں اور مسلمان اپنی ہی ٹون میں۔ یہ جو عقیدے کا معاملہ ہے، یہ آپس میں ہم جو عقیدے کی بات کرتے ہیں تو یہ فتنہ کس سے بنا ہے؟ انسان تو نہیں کر سکتا ہے، ابلیس کی وجہ 4-5 جب یہ عقیدے کی لڑائی ہوتی ہے تو دو اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دو اس کے سر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لڑو یا چلو کرو، لڑو پیچھے ڈنڈا پیچھے پھونک مارتے رہتے ہیں، پھونک پمپ تو بھی لڑ، تو یہ کہہ، تو یہ کہہ، تو یہ کہہ، ایک سے جیسا کہ اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کا کنٹرول رہ جاتا ہے، پھر آپس میں لڑائی لوگ دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کی قرب کی بات ساتھی ہوتی ہے تو یہ ملا کو دیکھیں نا، یہ جو ملا ہے آج کل کے جو ملا ہے، کیا خیال ہے جو آج کل کے ملا ہیں وہ پرانے دور کے ملا سے بہتر؟ جو پرانے دور کے ملا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو ملا ہیں ان سے بہتر؟ جو حضرت امام حسن اور حسین کے دور کے عالم تھے، فاضل تھے، ان سے یہ ملا بہتر؟ قرآن کو بہتر سمجھتے ہیں؟ وہ تو ان کی عربی زبان تھی۔ اگر وہ نہ سمجھ سکے حضرت امام حسین کو بڑے بازار میں چھوڑ کے بدبخت چلے آئے، قرآن ان کے سینے میں ہے، تو کتنا مشکل رستہ اللہ کا پڑے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا، جسے مبارک روایتیں موجود ہیں کہ جب بندہ اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے، اللہ کے راستے میں شروع کرتا ہے، اس کے گھر والے اس سے نفرت کرنے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بیوی مخالفت کری، سب سے پہلے اس کا خاوند مخالفت، سب سے پہلے اس کی ماں مخالفت۔ کیوں کرتی ہے مخالفت؟ ماں مخالفت کرتی، اس کو کہا، اس کو بیٹا کہتا ہے ماں جی ایسا نہ کرو، اب بتا تمہاری بیٹی کر رہے ہیں، سوال کرو۔ ہاں جی، اب کوس پکی بات ہے، جس پہ کرم اور فضل ہونا ہوتا ہے ابلیس اس کو ایسی انگل دیتا ہے، اٹھا کے یہاں سے واہ مارتا ہے، وہ کہتا ہے دن آنا تینوں میں اٹھے مارا دیتے سب تالابہ کا پانی بھی نہ تینوں۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو اپنے اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے، ساتھ اس کی ڈیوٹی ہے اس کی اولاد، ساتھ اس کی ڈیوٹی ہے اس کی بیوی، ساتھ اس کی ڈیوٹی ہے محلے دار، ساتھ ڈیوٹی اس کے رشتے دار، اپنے اسٹرکچر کو ٹھیک کر لیں۔ مجھے پتہ میرے کہ آپ لوگوں کے تو بہت سارے رشتے دار، بہت سے لوگوں کی بہت ساری فیملیاں ہیں، ہاں جی،
ان سے بات کی جو عزیز جی بڑے بڑے خاندان میں مانا چودھری ہیں سارے اتنے چاچے ہیں اتنے مامے ایک تکبر کرتے ہیں فرق کرتے ہیں. میں جب سے اس رستے میں جس رستے میں چلوں میں کام نہیں چھوڑوں. میں کرتا ہوں کسی سے بات میں دیکھتا ہوں اس کے مزاج کو اور ذرا سی اس طرح کی بات کریں گے ٹھیک ہے اچھا بھی اللہ حافظ بات جو ملنا ہی نہیں ہے. آپ نے مطلب نہیں ہے نا. یہ ہے عقیدہ یہ ہے یقین. اور عقیدہ آپ کا اچھا جب بہت مشکل ہے آپ کو رات کے لیے دوسروں کے لیے تبلیغ کے لیے ذکر کے لیے بندے کو اکٹھے کرنے کے لیے پیچھے ایسی تونی دینا نا ابلیس ایسی تونی پیچھے تم چڑھاتا ہے کہ بندے دے کہ تم سمجھ گیا نہیں باغر ہونا بند کو اٹھا کے وہاں پھینک دیتے ہیں. تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس بہت سارے بندوں کے اوپر جنات آئے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ان کو اس کو ہم بھی مار کرتے کئی جنات کیا کہ جی اس کو شوگر ہم نے لگوائی بتا کے چل اس کو شوگر کا مریض ہم نے کیا ہوا اس کے پیچھے ہم رہتے ہیں فلانے بندے نے بھیجا ہے اس کے پاس ہو اس کے ساتھ لگا کیڑا بندہ ہے. تو یہ سارے سسٹم ہے. آپ نے خود لڑائی کرنی ہے آپ نے خود ٹائم نکالنا ہے. آپ کو پانی میٹھا پینے کی خواہش ہے تو کنویں میں جانا تو پڑے گا کہ کنواں آپ کے پاس آئے گا. کنواں تو نہیں آپ کے پاس آئے گا. آج تو عقل مند نہیں کہتا کہ یار پیاس لگی تو کنواں میرے پاس ہے میں بیٹھا ہوں گھر میں رات کو لاکھ چلا کے کنواں میرے کو آ جائے پانی پینے کنواں واپس چلے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو جانا پڑے گا. جو آپ کے مقدروں میں لکھا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. نہیں چلو گے تو پھر کیا ہوگا. دن تو گزر جانا ٹائم تو گزر جانا ہے. کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے ہو سکتا ہے رابطہ ہو جائے کٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی جماعت بن جاتی کرم و فضل ہو جاتا. یہ سارا بیٹھا ہوا جب پہلی دفعہ تھا اس کے اوپر اتنے جنات تھے نا اس کی بیوی کے اوپر اتنا کچھ تھا. یہاں پہ آ کے اس نے کام بولا اس کو یہی نصیحت کہ آنا ہے آتا رہا ماشاء اللہ آتا رہا. اپنی ماشاء چہرہ بھی دیکھے پہلے بیمار خود تھا اب لوگوں کی بیماریاں دور کر لگے. پہلے کسی کے آستانے پہ آتا تھا اب اس کا اپنا آستانہ بنا تو کیا نا اس نے کچھ وہ سارا دن گڑیاں ٹھیک کر دیتے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے گھر بیٹھ کے ایسا بندہ روز گھر بیٹھ کے 10,000 نفی کرے اور نال دی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جائے. گڈیاں ٹھیک کرنی نٹ ہی کستا رہے گا یہ اگے جا کے انہیں نٹ کسے رہے گا کتنے نٹ کس کرے گا نہیں سمجھ. وہ دوسرا ہے اس کے ماشاء اللہ اتنی بچ کی کیفیت ہے انوارات آتے ہیں اس کو نہیں ہوش کہ جہاں اتنے انوارات میرے پہ آتے ہیں میں اور جا کے نہیں یہ سمجھ میں اس نعمت کے لیے 48-50 ٹیمپریچر میں یہاں سے جاتا رہا زمین پہ جا کے شاہ صاحب سوتا رہا ہوں ایڈی ایڈی موٹی کیڑی لڑ جاتی تڑپڑ بن جاتی. مجھے جو لوگ دو ادھر کہتے ہیں لندن سے سردیوں بڑی سردیوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ نارا آپشن ہی کوئی نہیں. وہ جہاں میں جتنا ٹھنڈا پانی جو رضائی دیتی جا رہی وہ جو ایڈا موٹا کھٹ پائے تو بونا پدی ہوئی جائے. اور ہمارے اوپر وہ بندے مسلط کیے مراسی جو جاہل جو رکشا ڈرائیور جو پڑھے لکھے وہ ہم پہ خلیفہ بنا کے مسلط کرتے کی آج زندگی گزاری کی مٹی کھائی. وہ بندہ خلیفے ہمارے اوپر بنا دیے جو پڑھے لکھے جن کو بات کرنے کا توجہ نہیں. ایسی جاہلیت دیکھی ہے ایسی جاہلیت دیکھی میں تو بڑا سخت ٹائم دیکھا
جن کو تیار کر کے لے کے آنا، ان کو انہیں خلیفہ بنانا، تو انہی کے سامنے مجھے بٹھانا، تو جو مجھے آ رہا کیوں حسد ہوگا اسلام میں لکھا ایک بندے کو تیار کر کے لے آئے ہیں تو اس کو توجہ کی اجازت دی ہے کہ سب سے پہلے منو دے کے بٹھاتا ہے، اسی بھی پھر انکار کوئی نہیں کی، اسی لائق لو جی کر لو توجہ، انہیں شروع کی تھی تھا کر کے آپ ہی کو چکا دیا۔ اس کو توجہ کرو جی، اور دو دفعہ اٹھایا اور دو دفعہ میں کہا کرو جی توجہ کی تھی، اور دو بندے پیچھے جا ڈگے، انہوں نے کر کے منہ ارے یہ توجہ نہیں کرو، آپ پیچھے بیٹھ جاتا، وہ پھر اٹھے بٹھایا، وہ اٹھے پیچھے بیٹھ گئے، اچھا پھر جا کے پیچھے بیٹھ گئے، اچھا جی کرو جا۔ میں تو ٹائم نہیں کھا رہا، باہر نکلنا کرنا کسی ساتھی نے میرے ساتھ ہاتھ ملانا کرنا، وہ اتنے بچے وجدانی کیفیت ہو جائے کرنی، منع کر دے اس سے کسی نے ہاتھ نہیں ملانا، تم کی کرنا ہے، میں کچھ نہیں کرتا تھا اور تجھے بھی نہیں کرتا تھا، ہاتھ ملانے وہ کیفیت آئی اے جان کے توجہ کرتا ہے، میں کہا میں کوئی توجہ نہیں کرتا، اے دیکھ اس نے میں ہاتھ نہیں ملانا، پھر اس نے گل بھی نہیں کرنی ہے، یہ گل کرتا ہم وجد کرتا، ہم نے تو بابا ایسا ٹائم دیکھا ہے، ہٹے نہیں ہے، ہٹا نہیں ہے، بات کھائیے، عہد کر دیا کہ اے پروردگار تیرے جانماز میں میں کھڑا ہو گیا ہوں تو میں کھڑا رہنا چاہے گردن اٹھائے، یہ رات اس طرح کی ہے، شکر الحمدللہ، سنا الحمدللہ سنا، میں تو اس کے بعد شکر کرنا، اب تو میرے واپس دنیا سے جانے کا پروگرام بن رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، بات بتا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے، پتہ نہیں آج چلا جاؤں لیکن جلدی چلا جاؤں ہے جی، مجھے پتہ ہے میرا راستہ کھلا ہے، میں تیاری میری کسی ٹائم میری طبیعت اس طرح کی رہتی ہے، لیکن اس راہ میں جب میری طبیعت رہتی بھی ہے، لیکن جب میں یہاں بیٹھتا ہوں آ کے پھر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے میں جانا ہے، اٹھتے بیٹھتے توبہ کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرو میں نعمتوں کے قابل نہیں تھا، اگر کچھ ہوا تو میرے میں قصور ہے، سنیں معاف فرما دو، ربا معاف فرما دو، کہ تیری مخلوق ہے، تو جانتے جتنی میری ڈیوٹی ہوتی ہے اگر ایک وفاداری نہیں کرتے، نہیں مل کے چلتے، اپنے الجھنا چ الجھے ہوئے ہیں، تو جان تیرے رنگ ہے ہزار، ربا کی جو منتر دل کرتا سونا جو دل کرتا، میری جتنی ڈیوٹی ہے وہ کوئی اے نہیں کہہ سکے گا، آپ دیکھیں یہ ہاشم کا سارا ہے، ڈاکٹر ہے، مانتے یہ چیز مانتے نہیں، جان ماری کی نہیں دیکھی، خون پلایا نا خون پرو کرایا نا جی، بس اتنی ڈیوٹی ہے، تو کہہ کہ ہاں من اللہ کی آواز آ رہی، بس دس فنش، اے میری ڈیوٹی ہو جانے تو جا، تو کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا اے میری ڈیوٹی ہے، اگر ایسے کل کی گواہی ہوگی تو میری بخشش ہوگی، اللہ کرنے سے اللہ اپنے آپ کو فکر میں رکھو، فکر میں جتنا ڈوب کے رکھو گے، فقر اختیار کرو، آپ لوگوں کے چہرے پہ پیرزم نہیں فخر ہونا چاہیے، فخر نظر آنا چاہیے، پیرزم نہیں فخر فکر نظر آنی چاہیے، کوئی آپ کو دیکھے تو کہا یار یہ ہر کسی فکر نہیں چاہیے، آپ کو دیکھے کہ یار یہ فکر میں ہے، یار آپ کسی مجذوب کو دیکھیں تو فکر میں ہوتی ہے، اللہ ہم سے دین کا کام ہے، جو تم نے فرمایا مل کے کام ہے ساتھیوں، مل کے ہونا ہے، وفاداری سے ہونا ہے، پرچار بلند ہوتے ہیں وفاداری سے، عمل کرنے سے، ساتھ دینے سے چل رہا ہے نا، تو سیکھ یار، غور و فکر کرو، ایک بندے کو 16 سال خون پلایا، ایک بندے کو 16 سال خون پلایا ہے، اس کو عزت دی ہے، عزت دلوائی ہے، تو کتنا ظلم ہے، جی کتنا ظلم ہے کہ وہی بندہ اٹھ کے کہے گی دیکھنا اس خاندان کا کیا حال ہے،
ظلم کی انتہا ہے کہ سوچ کی انتہا کہ سارا کچھ دیکھ کے سب کچھ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ حال کیا سو ایسا نہیں ہے. یہ کھیل ہے ہی وفاداری کا اور جی والا ہے. جہاں پتہ جو لگ گیا یہاں میٹھا پانی ملتا ہے یا دیکھ لیا کہ یہاں میٹھا پانی بہتا ہے, چلو آج ہماری باری نہیں تو کل آ جائے گی. آج ہماری باری نہیں تو کل آ جائے گی. تو اس آس پہ ہی آیا مریا کا دیا, آس ہی باندھ لے اپنے ساتھ. کیا خیال میں کچھ سیکھ کے آپ غور و فکر کر لیجئے. ایک بندہ اتنا کچھ سیکھ کے فکر پھر دیکھا بھی سارا کچھ ہے, سامنے سارا کچھ ہوا ہے, طرح طرح کے رنگ دیکھے ہیں, اس کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے دیکھ رہا جی میں جا رہا جی ایک خانقاہ کا دیکھ رہا کیا چل تو جا مر رہا تو چپ اچھی دعا تو دے کے جا. کیا بد دعا دینا نہ دے. تو ساتھیوں فکر کیا کرو, یہ بیوی یہ بچے, اپنی زبان بہت اچھی رکھو, اپنے بیوی بچوں سے زبان بہت اچھی رکھو, سختی نہ اختیار کرو. بے شک بیماری آ گئی, غصہ چڑھتا ہے بندے کو, لیکن بیماری جو ہے آ جاتی ہے, پھر بیماری گزر نہیں جاتی ہے. ہاں جی آج رکھو نا یہ بیماری گزر جائے گی, یا اللہ کوئی بات نہیں. سورہ تیرا نام لے رہے ہیں, تیرا نام لے کے بیمار اگر ہوا ہے تو ہے تو بیماری کو سورہ تو ہی حل کر ہے نا. یہ فکر ہے نا, اچھی فکر رکھو, ذکر کرو, مخلص طریقے سے ذکر کرو تو الحمدللہ میری گارنٹی ہے آپ کو, الحمدللہ اللہ خیر عطا فرمائے, ضرور فرمائے. اللہ آپ لوگوں کی سب کی خیر رکھے, آپ کو میلاد المبارک جو ہے بہت سارا مبارک ہو, اور آیا کیا کریں, سارے کام چھوڑ کے آیا کیا کریں, ہے نا, سارے کام چھوڑ کے آیا کیا کرو. اللہ آسانی عطا فرمائے سب ہے نا. یہ مشکل جب کسی پہ آتی ہے, کچھ سخت تکلیف کسی پہ آتی ہے تو اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ تکلیف کیا ہے, وہ جھیل رہا ہوتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, کامیاب رکھے, اپنا ذکر کرتے رہو, کسی سے بے ایمانی مت کرو, کسی سے حسد مت کرو, لطافوں پہ ذکر کرو, یہ سارا کچھ ریلیز ہو جائے گا. بے ایمانی بھی ختم ہو جائے گی, حسد بھی ختم ہوگا, بغض بھی ختم ہوگا. اس کے اندر یہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر بار کی بھی اچھی طرح اس کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈسٹربنگ ماحول ہے, ڈسٹربنگ یہ چل رہا ہے معاملہ, بس توقع رکھو کہ اللہ ایک دن ہمیں معاف فرما دے. ہم کر رہے ہیں یا رب العزت تیری راہ میں چل رہے ہیں, ہماری عزت کی لاج تو نہیں رکھی. انسان کی باتوں سے, اس کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. کردار اچھا کرو اپنا, ہے نا. شاید امید ہے کہ آپ ان باتوں پر خیال رکھیں گے. آپ چلتے رہیں انشاءاللہ. اگر اس کا ذکر کر کے ترقی نہیں ہونی تو پھر کب ہونی ہے, کب ہونی ہے, ایک نہ ایک دن ہونی. اللہ آپ کی خیر عطا فرمائے. رسول محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه إلهي أنت مقصودنا ورزاق مطلوبنا آتنا محبة الزاكية مع الصفات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا رب العزت, اے پروردگار مالک, اے رب العالمین, اے سنے حبیب کے رب, آقا دو جہاں کے رب, اے پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. جو ہم نے باتیں کی ہیں, تیرے دین کی باتیں کی ہیں, تیرے ذکر کی بات کی ہے, تیرے حبیب کی بات کی ہے, یا رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں اور قبول فرما کے اس کے صدقے ہمارے درجات بلند فرمائیں. ہماری خطاؤں کو, بہت ساری خطائیں ہمارے ساتھ کو معاف عطا فرمائیں, خطاؤں کو معاف عطا فرمائیں. تو نے اپنا محتاج کیا ہے, اپنا محتاجی رکھیں سونیا, تو جس سے محتاجی مانگتے ہیں. یا رب العزت ہمارے نفس بہت پلید ہے, یا اللہ یہ نفس ہمارا جو ہے اس کو نفس لوامہ عطا فرما, اس کو نفس ملہمہ عطا فرما,
اس کو نفس مطمئنہ عطا فرما، اس کو نفس راضی کر دے، اس کو نفس مرضیہ کر دے، اس کو نفس کاملہ کر دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی بارگاہ کا صدقہ ہم سب کو جو باطنی بیماریاں ہیں اس سے جبی عطا فرما، جو ظاہری باطنی ہیں بیماریاں باطنی ہیں جہاں ہیں، جن ساتھیوں کے ساتھ ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کو ہم پاکی عطا فرما۔ اے پروردگار تیرا ہی در ہے، تو ہی مالک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رزق بھی تو ہی دینے والا ہے۔ اے مالک جو تو نے رزق عطا فرمایا، تیرا کا شکر الحمدللہ، تو نے اپنے حبیب کا امتی ہمیں شکر الحمدللہ۔ سنے آقا دو جہاں سے وفاداری عطا فرمایا، پروردگار آقا کی بارگاہ میں مستقل حاضری عطا فرما، مدینے میں مستقل حاضری عطا فرما۔ یا اللہ دکھاوی کی زندگی سے پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، محتاجی کی زندگی سے اپنی پناہ میں رکھ، عجب اور تکبر سے پاکی عطا فرما۔ جو ذکر کیا ہے ہم سب نے مل کے، عورتوں نے مردوں نے جو کل ذکر کیا ہے، یا اللہ اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، جو بھی کریں یا جو کچھ بھی ہے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العزت اہل بیت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں 1,24,000 ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ سورہ حضرت بکر صدیق بعد الانبیاء اول خلیفہ کی بارگاہ میں قبول پیش کرتے قبول فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم وجہ اللہ علم کے شہر، ان کی بارگاہ میں سے ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے آل اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، حضرت امام حسن اور حسین، حضرت زین العابدین اور حضرت زین العابدین کے آل اولاد کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ جنت البقیع میں جتنے صحابہ ہیں صحابی ہیں ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے قبول فرمائے۔ آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، یا رب العزت جتنے صحابہ کرام تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین مسلمین مسلمات مومن مومنات نقشبند بزرگان دین چشتیہ قادریہ سہروردیہ بزرگان دین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ یا رب العزت حضرت داتا صاحب حضرت سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بلی سرکار کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ یا اللہ چشتیہ کے جتنے بزرگان دین ہیں بابا فرید سے لے کر نظام الدین اولیاء تک سب کی روحوں کو ثواب پیش کریں، ان کے صدقے ہمارے حال پہ بھی رہے۔ اس نسل میں بے بہاف تیرے فقر عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، یا اللہ قرب الہی اپنا قرب عطا فرمائے، وہ ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا سے جب جائیں تیرے ذکر و فکر سے جائیں، مبارک صاحب کے بہت سارے درجات بلند فرمائے۔ یا رب العزت مبارک صاحب کے راستے پہ بہت سارے بندے بہت غلط کام کر رہے ہیں، یا اللہ اے پروردگار اپنے حبیب کا صدقہ ان کو ہدایت عطا، ہمیں حق اور سچ کا پیغام جو مبارک صاحب نے دیا تھا اس پہ چلنے کی توفیق عطا، ان کے ذکر اور فکر کو جو ہدایت ان کو آگے پیش کرنے کی توفیق، قیامت اور نافسم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائیں، جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں، دوزخ کے عذاب سے محفوظ عطا فرمائیں، ہمیں بھی ہمارے آباء و اجداد جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بھی عطا فرمائیں۔ یا اللہ جو سفر دور سے کر کے آئے خاص و خاص کہ نگاہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں دیے میں سے، ان کے درجات بلند فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے صحت میں کلی عطا فرما۔ ان سب ساتھیوں کو جتنے بھی میرے مدین ہیں جہاں ہیں پاکستان ہیں جہاں ہیں سب کو عشق الہی عطا فرما، سنے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، ان سب کو آپس میں محبت عطا فرما، حق اور سچ پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، یہ سب بچوں کی خیر عطا فرما، ان کے صدقے میرے بھی درجات بلند، میری بھی خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرش محمد ساتھیوں بس مل لو اور لنگر کرو جا کے بسم اللہ کر کے، اور دنیا کی بھی نفل ہے، اللہ خیر کرائے آپ نے۔